والے ہیں جو پیسے کے بارے میں ہماری سوچ کو شاید ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ یہ ایک بالکل نیا، ایک انقلابی تصور ہے جو کرنسی کو براہ راست توانائی اور ٹیکنالوجی سے جوڑتا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ ماڈل کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کو سوچئے، کیا ہو اگر ہمارے پیسے کے پیچھے صرف حکومتوں کے وعدے یا قرض نہ ہو، بلکہ ایٹم کی بے پناہ طاقت اور ٹیکنالوجی کی رفتار ہو؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب یہ نیا ماڈل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ نظام ہے کیا؟ اسے کہتے ہیں انرجی کوموڈٹی ہائبرڈ۔ اب اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کرنسی کی قدر دو چیزوں پہ ٹکی ہوگی۔ ایک بہت ہی قیمتی توانائی کا ذریعہ جو ریزرو کا کام کرے گا، اور دوسرا ایک ایسی صنعتی کموڈٹی جو روزمرہ کے لین دین کے لیے استعمال ہوگی۔ تو چلیں اس ماڈل کے پہلے اور سب سے اہم ستون کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہے تھیوریم، جو اس پورے معاشی نظام کی مضبوط اور مستحکم بنیاد ہے۔ اس سسٹم میں تھوریم کا کردار بالکل ویسا ہی ہے جیسے پرانے زمانے میں یا آج بھی سونا ہوتا ہے، یعنی یہ ایک طویل مدتی مستحکم اثاثہ ہے۔ اس کا کام کرنسی کی قدر کو ایک حقیقی مادی ضمانت دینا ہے جو صرف کسی کے بھروسے پر نہ ہو۔ تھوریم کی توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے، مطلب اس کی تھوڑی سی مقدار میں کوئلے کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ توانائی ہوتی ہے۔ یہی چیز اس سے مستقبل کے لیے ایک انتہائی قیمتی اثاثہ بناتی ہے۔ تو آخر تھوریم ہی کیوں مرکزی بینک کے ریزرو کے لیے بہترین ہے؟ پہلی بات، اس کی بے پناہ توانائی کی صلاحیت اسے مستقبل کا ایک محفوظ ایندھن بناتی ہے۔ دوسرا، یہ کرنسی کو ایک حقیقی ضمانت دیتا ہے، یعنی پیسے کے پیچھے واقعی میں توانائی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ یہ یورینیم سے کہیں زیادہ محفوظ اور دنیا میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، جو اسے عالمی سطح پر ایک مستحکم ریزرو بناتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی نظام کی بنیاد۔ اب دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کے لین دین کے لیے کیا استعمال ہوگا۔ یہاں انٹری ہوتی ہے نیون کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نیون اس سسٹم میں کیسے کام کرتا ہے۔ نیون کا کردار ہے روزمرہ کی کرنسی کا، یعنی اصل میں جو پیسہ خرید و فروخت اور تجارت کے لیے استعمال ہوگا وہ نیون ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے جو معیشت میں پیسے کے بہاؤ کو یقینی بنائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نیون ہی کیوں؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے اس کا صنعتی استعمال۔ یہ سیمی کنڈکٹرز اور لیزرز جیسی جدید ٹیکنالوجی کی صنعتوں کے لیے لازمی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی مانگ ہمیشہ رہے گی۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ اسے بہت آسانی سے بلاک چین پر ڈیجیٹل ٹوکنز میں بدلا جا سکتا ہے، جہاں ہر ڈیجیٹل یونٹ نیون گیس کی ایک خاص مقدار کو ظاہر کرے گا۔ اور یہ ٹیبل بہت اچھے طریقے سے پورے سسٹم کو سمجھاتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے تھوریم، جو معیشت کا طاقتور اور مستحکم انجن ہے جو اسے لمبی مدت تک استحکام دیتا ہے، اور دوسری طرف ہے نیون، جو اس انجن کو چلانے والا ایندھن ہے، یعنی روزمرہ کے لین دین کا ذریعہ۔ ٹھیک ہے، آئیڈیا تو بہت دلچسپ ہے، لیکن اس کے فائدے کیا ہیں؟ اور ظاہر ہے اس کو حقیقت بنانے میں مشکلات کیا آ سکتی ہیں؟ اس سسٹم کے 3 بہت بڑے فائدے نظر آتے ہیں۔ پہلا، یہ معیشت کو قرضوں کے بجائے حقیقی توانائی کی پیداوار سے جوڑتا ہے۔ دوسرا، یہ مہنگائی کا ایک بہترین توڑ ہے کیونکہ آپ اپنی مرضی سے تھوریم یا نیون نہیں چھاپ سکتے۔ اور تیسرا، یہ جوہری توانائی اور سستی بجلی پر تحقیق کو بہت فروغ دے گا، جس سے شاید ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے میں